بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رائحہ ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہو سکی کیونکہ میں پہلے گائنیکولوجسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے شادی کا سوچ رکھا ہے۔ میری چھوٹی بہن جائشہ کو پڑھائی کا زیادہ شوق نہیں تھا، لہٰذا BA کے بعد ہی امی نے اس کی شادی کرنے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ میری بہن آدھی رات کو کمرے کی کنڈی لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اگلے دن نکلتی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ پڑھائی کر رہی ہے، لیکن جب اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم جب اس سے وجہ پوچھتے تو وہ بات کو ٹال دیتی۔ خیر، اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ ہم نے خوب شاپنگ کی اور شادی کی تیاریاں مکمل کیں۔ اس کی شادی امیر گھرانے میں ہو رہی تھی۔ میری بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے لڑکے والوں کو سٹینڈرڈ کا خیال نہ آیا۔ تیاریوں میں دن کے گزرنے کا احساس نہ ہوا اور اس کی بارات کا دن آن پہنچا۔ آج اس کی بارات تھی۔ میری بہن بہت شرمیلی قسم کی لڑکی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ اس نے کبھی زیادہ سہیلیاں بھی نہ بنائی تھیں۔ آج نکاح سے پہلے اس نے اپنے سسرال والوں کے سامنے 2 شرائط رکھیں۔ پہلی یہ کہ وہ سسرال میں کمرہ اپنی پسند کا لے گی اور رات کو اس کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہم سب دنگ رہ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری شرمیلی بہن ہی ہے جو اتنی بے باکی سے یہ سب کہہ رہی ہے۔ اس کے سسرال والے امیر تھے، ان کو یہ شرائط پسند نہیں آئی تھی۔ لڑکے کی اماں اب شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی عزت اور ساکھ برقرار رکھنے کے لیے انہیں شادی کرنا پڑی۔ ان کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جائشہ کی حرکت سے بہت برہم ہے، لیکن ظاہر نہیں کر رہی۔ نکاح کے بعد خیر و عافیت سے میری بہن کی رخصتی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئیں۔ میں ابھی تک اس کی شرائط پر پریشان تھی۔ شادی کی رات جائشہ کے شوہر نے اس سے ان شرائط کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اسے رات کو عبادت کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس نے یہ شرائط رکھی تھیں۔ اس کا شوہر مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میری بہن روز رات کو ایک نیا جوڑا لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور پھر صبح ہی نکلتی۔ حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ اس کے چہرے پر میک اپ موجود ہوتا تھا۔ اس کا شوہر بڑا حیران ہوتا کہ اگر وہ عبادت کے لیے وضو کرتی تھی تو اس کا میک اپ کیوں نہ اترتا تھا۔ 1 مہینہ ایسا ہی رہا تو اس کا شوہر جنید اس سے تنگ آ گیا۔ ایک دن وہ رات کو جان بوجھ کر جلدی سونے کا بہانہ بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جائشہ سمجھی کہ اس کا شوہر سو گیا ہے، اس لیے وہ جلدی سے اٹھی اور الماری سے نیا جوڑا اور کچھ اور چیزیں نکال کر کمرے میں لے گئی۔ جنید نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ گھر میں کھلتا تھا اور ایک گھر کے باہر۔ جنید کو کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں مرد کی تھیں۔ جنید کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی بد کردار ہے اور عبادت کا نام لے کر وہ رات کو مردوں کو کمرے میں بلاتی ہے۔ جنید نے کچھ دن اس کی جاسوسی کی۔ روز وہ رات کو چھپ کر دروازے سے کان لگاتا تو اسے مرد کی آواز آتی۔ اب اس کی غیرت جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اپنے گھر شور مچا دیا۔ جنید زبردستی میری بہن کو میکے چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جائشہ کی ساس آ گئی۔ میں اور امی ابھی تک بے یقین تھے کہ جائشہ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ مجھے اپنی بہن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ میں بھی اس پر لان تان کر رہی تھی۔ میری بہن آگے سے ایک لفظ نہ بولی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ وہ یہاں آ کر بھی راتوں کو کمرے کی کنڈی لگا لیتی تھی اور اگلے دن ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ ایک دن اس کی ساس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ اس کو اپنی بہن کے تکیے کے نیچے رکھ دینا اور پھر وہ ہوگا کہ تمہاری بہن کی دنیا ہل جائے گی۔ مجھے لگا کہ شاید ساس نے میری بہن کو سدھارنے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ خیر، میں نے ان کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 3 روز وہی لفافہ دیا کہ اسے اپنی بہن کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن گزر گئے اور میری جان نکل گئی جب میں نے اپنی بہن کو رات کے 3 بجے چیخیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں فوری دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ امی بھی وہیں تھیں۔ ہم نے ڈر کر اس کے شوہر اور ساس کو بھی بلا لیا۔ جنید اس پر لان تان کر رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ رات ہو چکی تھی، سو ہمیں لگا کہ اس کے عاشق ہوں گے جن کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو ہم سب دنگ رہ گئے۔ باہر کچھ خواجہ سرا بچے تھے جو ہاتھ میں جائے نماز اور قرآن لیے کھڑے تھے۔ کچھ خواجہ سرا لڑکیاں تھیں اور کچھ لڑکے۔
वो सब अंदर आ गए। उनमें से कुछ माजूर बच्चे भी थे। मेरी बहन हम सब की तरफ देखने लगी और बताने लगी कि वो रोज रात को अल्लाह की इबादत करती है और ख्वाजा सरा बच्चों को दीनी तालीम देती है। उसने ये बात किसी को ना बताई थी, क्योंकि हम सब लोग ख्वाजा सरा को पसंद ना करते थे और उनको नहुसत ज्यादा समझते थे। मेरी बहन के अंदर इंसानियत और हमदर्दी भरी पड़ी थी, इसलिए वो रात के अंधेरे में उनको तालीम देकर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती थी, ताकि कोई ख्वाजा सरा बड़ा होकर नाचने वाला ना बने, बल्कि नेक और खिदमत खल्क वाला इंसान बने। साथ ही ख्वाजा सरा बच्चे की माँ कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरी बहन के किरदार की सफाई पेश की कि मेरी बहन रोज अपने कपड़े उसकी ख्वाजा सरा बेटी को दे देती थी, क्योंकि वो गरीब लोग थे और मुआशरा उसकी ख्वाजा सरा बेटी को कबूल न करता था। इन ख्वाजा सरा बच्चों ने हमें कुरान पढ़कर सुनाया और वो सब बताया जो मेरी बहन ने रातों को मेहनत करके उन्हें सिखाया था। जुनैद नादिम हो गया था। मैं और अम्मी और उसकी सास भी शर्मिंदा थे। जुनैद ने उससे आकर मुआफी भी मांगी, तो मेरी बहन ने एक और शर्त रखी, और वो ये थी कि वो तभी जुनैद को मुआफ करेगी और उसके घर जाएगी जब जुनैद उसे रोज रात को इन सबको पढ़ाने की इजाजत देगा। दिन के उजाले में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि जुनैद का घर अमीर इलाके में था, जहां के लोग ख्वाजा सराओं को बुरा समझते थे। उसकी शर्त पर सास और जुनैद मान गए और उसे मनाकर घर ले गए। मैं अभी तक अपनी बहन की साफ नीयत पर खुश हो रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी कि मैंने भी सब की तरह क्यों उस पर शक कर लिया। मैंने सोचा कि अगर ख्वाजा सरा को लेकर सबकी सोच बदल जाए तो कितना अच्छा हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।